جعلني سعيد. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ الحمدللہ منزل حج تک کا ہمارا سفر پڑاؤ بہ پڑاؤ قدم بہ قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے مینا کے احکامات، مینا سے عرفات جانا، وہاں پر قیام، وہاں کے اعمال کو سیکھا۔ اس کے بعد عرفات سے مزدلفہ کیسے آیا جائے گا، کن کن ذرائع کو اختیار کیا جائے گا، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے مزدلفہ کے قیام کے دوران کن اعمال کا اہتمام کرنا ہے، اس کے وقوف کا اصل وقت کیا ہے، یہ ساری باتیں الحمدللہ سیکھنی۔ اور پھر ہم نے اس میں یہ بھی سیکھا کہ مزدلفہ سے مینا کب روانگی اور کیسے کی جائے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم مختصراً رمی جمار کا تعارف کریں گے کہ جمار کہتے کسے ہیں اور اس کی رمی کا کیا مطلب ہے۔ تو رمی جمار لغت میں چھوٹے چھوٹے پتھروں اور کنکریوں کے پھینکنے کا نام ہے، اور شریعت کے ٹرمز اور اصطلاحات میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو مخصوص زمانے میں مخصوص جگہ پر مخصوص تعداد میں پھینکنا۔ مخصوص جگہ کا بھی ہم ذکر کریں گے، زمانے کا بھی ذکر کریں گے، اور تعداد کا بھی ذکر کریں گے۔ یاد رکھیں کہ رمی جن مقامات پر کی جاتی ہے ان کو جمارات بھی کہا جاتا ہے، جمار بھی کہا جاتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک ستون کو جمرہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو ان تصاویر میں نظر آ رہا ہے، یہ 1 2 3 جمرے ہیں۔ آج کل یہاں پر باقاعدہ ستون بنے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ستون جمرات نہیں ہے، بلکہ اس کے ارد گرد جو حصہ ہے اصل میں یہ جمرات ہیں، جہاں کنکریوں کا گرنا ضروری ہے، اور یہاں پر کنکریاں جو اس کے ارد گرد حوض نما جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں جہاں گرنا ضروری ہے، یہ اصل میں جمرات ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جمرات کے پلرز اور ستون یہ 3 ہیں۔ تو ایک کو جمرہ اولا کہا جاتا ہے۔ جب مینا کی طرف سے آ رہے ہوں ہم، تو جو سب سے پہلا ستون آتا ہے اسے جمرہ صغریٰ کہتے ہیں۔ یہ مینا میں مسجد خیف کے بعد پہلا جمرہ ہے۔ جب مینا کی طرف سے ہم آتے ہیں اور اس جمرات کمپلیکس میں داخل ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو جمرہ آتا ہے اسے جمرہ اولا، جمرہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا نمبر ستون ترتیب وار راستے میں آتا ہے اسے جمرہ وسطیٰ اور کہتے ہیں، اور جمرہ ثانیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جمرہ اولا کے بعد اور جمرہ عقبہ سے پہلے ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا اور آخری ستون آتا ہے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ اسے جمرہ کبریٰ اور جمرہ اخریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 ستون ہیں، اور یہ آخری ستون یہ مینا کے بجائے مکہ کی جانب زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ 10 ذی الحجہ کو جو رمی کی جاتی ہے اس کے اوقات کیا ہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم رمی جمار کے تینوں دنوں کے اوقات کو بالکل غور سے اور بہت احتیاط سے سیکھیں، تاکہ اس میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ تو پہلے دن کی رمی یعنی 10 ذی الحجہ کی رمی کے مکمل وقت، تو یاد رکھیں کہ اس کا مکمل وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر
11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے۔ یعنی گویا کہ اس رمی کے لیے ہمارے پاس تقریباً 24 گھنٹے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو جیسے ہی صبح صادق ہو جائے، یعنی فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، اس سے لے کر 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک، یعنی صبح کی نماز کا وقت داخل ہونے تک۔ لیکن اس میں سے جو مسنون اور زیادہ افضل وقت ہے وہ سورج نکلنے سے لے کر زوال تک ہے۔ شاید پہلے بھی میں کہیں عرض کر چکا کہ عموماً زوال کا استعمال 2 معنوں میں ہوتا ہے۔ ایک جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر زوال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد ظہر کی نماز سے پہلے جو ممنوع وقت ہے، جس میں کہ نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، تو اس وقت کو بھی زوال کہا جاتا ہے، جو کہ ظہر کی نماز سے تقریباً احتیاطاً 12 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے۔ اور دوسرا استعمال اس زوال کے لفظ کا عام طور پر معاشرے میں تو نہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں زوال سے مراد یہ ہے کہ وہ مکروہ وقت ختم ہو جائے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ رمی جمار میں ہم جب بھی زوال کا لفظ استعمال کریں گے تو اس سے مراد ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونا ہے، اور وہ مکروہ وقت کے گزر جانے کا ہے۔ یعنی جب مکروہ وقت گزر جائے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو ہم زوال سے یہی مراد لیں گے، اور شریعت نے بھی یہی مراد دی ہے۔ تو صبح سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کا یہ وقت مسنون ہے۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج غروب ہونے تک یہ جائز وقت ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، بالکل مباح ہے، جائز ہے۔ اس وقت میں بھی ہم کنکر مار سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ غروب آفتاب کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے بعد بھی 10 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکر مارنا یہ مکروہ ہے، اور 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے بھی مکروہ وقت ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ کہ یہ ناپسندیدہ وقت ہے۔ ایک صحت مند آدمی کے لیے یہ اوقات یہ رمی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ البتہ مستورات، عورتیں، بیمار، کمزور لوگ اگر رش کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے صبح سویرے صبح صادق کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد رمی کرے تو ان کے لیے اس میں کسی قسم کی کراہت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے تمام اعمال کو مسنون اوقات میں ادا کرنے کی اور مسنون طریقے سے ادا کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حج کو مبرور اور مقبول قرار دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔